عارف بالا شیخ ابن النرگب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے تواضع کی بنا پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافضی نے کہا کہ جاؤ، زبان حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ جن کی تم مدح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لے کر روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان اس کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنا وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حسب عادت کا قصیدہ مدیح روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے اندر داخل ہوئے اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بہت ہی تکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹھری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔